بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح قید نسبیہ، اس کا سبق ہمارا جاری ہے۔ پچھلا سبق ہم نے پڑھا۔ آج کا سبق دراصل ایک دعوے کو ثابت کرنا ہے اور اس پر کچھ اعتراض و جواب ہیں، تو پھر اسی کو ہی لے کر چلیں گے۔ آئیے سبق کا سب سے پہلے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے ایک دعویٰ کیا، اس میں ایک دعویٰ کریں گے کہ بھی عالم حادث ہے، پھر ہم اس کو ثابت کریں گے کہ عالم حادث کیسے ہے۔ تو ہم نے چونکہ عالم کی دو قسمیں بنائی تھی، اعیان اور اعراض، تو اب ہم اعیان کے حدوث پر کیا دلائل ہیں وہ دلیلیں پڑھیں گے، اعراض کے حدوث پر کیا دلائل ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اعیان بھی حادث، اعراض بھی حادث۔ جب اعیان و اعراض حادث تو عالم بھی حادث۔ تو ہم نے اعراض اس کے حدوث کو ثابت کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سیدھا جانا ہے اعیان کے اعراض کو، اعیان کے حدوث کو ثابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد اعیان کے حدوث کو ثابت کرنے پر جو ہم دلائل دیں گے، اس دلائل پر اعتراض ہوگا، پھر ان کے جوابات چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت آپ کے سامنے ہے، فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے شک عالم مشتمل ہے یا عالم نام ہے اعیان و اعراض، کہ عالم اعیان اور اعراض ہے، والاعیان اجسام و جواہر، اور اعیان یہ اجسام اور جواہر ہیں۔ یہ پیچھے پڑا اعیان کی دو قسم، اعیان مرکب اور اعیان غیر مرکب۔ اعیان مرکب کے اندر جو تقسیم کاری کو قبول کرے، دو یا دو سے زیادہ اجزاء سے مل کر بنے، اس میں اجسام آ جائیں گے، اور اعیان غیر مرکب کے جو تقسیم کاری کو بالکل قبول نہ کرے، نہ فعلاً نہ وہماً نہ اصلاً نہ فرضاً، تو یہ ہو جاتا ہے اعیان غیر مرکب، جسے جواہر کہتے ہیں۔ جواہر سے مراد جزء و جزا ہوتا ہے۔ تو اعیان اجسام اور جواہر ہیں۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الکل حادث، کہ سب کے سب حادث ہیں، یعنی اعیان بھی حادث، اعراض بھی حادث۔ جب یہ دو حادث، تو ہمارا مدعا ثابت ہوگا کہ بھی عالم ہی حادث ہے۔ اب اعراض کے حادث ہونے کی دلائل کیا ہے آپ کے پاس؟ اما الاعراض فبعضها بالمشاہدۃ، بہرحال اعراض، تو اعراض میں سے بعض کا حادث ہونا یہ ثابت ہوتا ہے بالمشاہدتی، مشاہدہ کے ذریعے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ بعض اعراض کا حدوث مشاہدے کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی حالتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ اعراض حالتوں کو کہتے ہیں، صفتوں کو کہتے ہیں، اور بدل جانا یہ ہو گیا حادث ہونا۔ تو اب مشاہدے کے ذریعے بھی بعض صفتیں، بعض حالتیں، ان کے حدوث کا پتہ چلتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی حالتیں مسلسل بدلتی ہیں۔ مثال دی جیسے کہ کل حرکت بعد السکون، سکون کے بعد حرکت، یعنی ایک چیز ساکن ہوتی ہے، پھر اس میں حرکت آ جاتی ہے۔ اب حرکت کا پیدا ہو جانا یہ حدوث کے اندر آ گیا، یہ پہلے نہیں تھی، اب حرکت پیدا ہو گئی، یہ حادث ہے۔ والضوء بعد الظلمہ، ظلمت کے بعد روشنی کا ہونا، اندھیرے کے بعد روشنی کا ہونا۔
اور والسواد بعد البیاض، سفیدی کے بعد سیاہی آ جانا، یہ ساری چیزیں حادث ہیں، اعراض ہیں، اور یہ ان کا حدوث ہمیں مشاہدے کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی ایک چیز چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے پھر دن ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو اب اندھیرے کے بعد روشنی آ گئی. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ یار وہ چیز بدل جاتی ہے، اندھیرا بدلا اب روشنی آئی، ایک روشنی نئی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادث ہے. یہ تو ہوا بعض اعراض. آگے فرمایا بعضها بالدلیل، اور بعض اعراض کا حدوث یہ ثابت ہوتا ہے دلیل کے ساتھ. اس کو یوں سمجھیے، کچھ اعراض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تبدیلی ہمیں براہ راست نظر نہیں آتی، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ بھی حادث ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہوا طریان العدم، عدم کا طاری ہونا، مطلب فانی ہو جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، وجود کا باقی نہ رہنا. کما فی ازداد ذالک، جیسا کہ ان کی ضدوں میں ہوتا ہے. اب اوپر چیزیں بیان ہوئی نا، حرکت، روشنی اور سواد. اب ان کی ضدیں کیا ہیں؟ حرکت کی ضد ہو گیا سکون، روشنی کی ضد ہو گئی اپنا اندھیرا، اور سفیدی ہو گئی کالے کی ضد. اب دیکھیے سکون، اب سکون پہلے تھا لیکن جیسے ہی حرکت پیدا ہوئی اب سکون کا وجود ختم، سکون فنا ہو گیا، سکون ختم ہوا. اب اس کا ختم ہو جانا ہی اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے. اور دوسرا، روشنی آ گئی، اندھیرا تھا، اندھیرا کہاں چلا گیا بھائی؟ وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کا فانی ہو جانا، اس کا ختم ہو جانا ہی اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے. اس طرح سیاہی سفیدی کے بعد، سفیدی پہلے تھی اب سیاہی آ چکی ہے، دن تھا رات آ چکی ہے، اب دن کہاں چلا گیا؟ وہ ختم ہو گیا. یہ ختم ہونا ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ حادث ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ قدیم ہوتی تو یہ کبھی ختم نہ ہوتی. کیونکہ آگے اصول بیان کیا فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، کیونکہ قدم جو ہے یہ عدم کی نفی کرتا ہے. قدیم ہونا معدوم ہونے کے منافی ہے. اب دیکھیے نا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر صفت، عرض یعنی صفت، حالت وغیرہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ثابت ہوا کہ وہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، اور اسے عدم سے وجود میں لایا گیا ہے. تو اب قدیم ہونا عدم کی نفی کرتا ہے. تو کیسے قدیم عدم کی نفی کرتا ہے؟ اب مصنف اب اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قدیم کیسے عدم کی نفی کرتا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب مصنف فرماتے ہیں، فرمایا کہ لِأَنَّ الْقَدِيمَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ فَظَاهِرًا وَإِلَّا لَازِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ إِذِ الصَّادِرُ مِنَ الشَّيْءِ بِالْقَصْدِ وَالْاخْتِيَارِ يَكُونُ حَادِثًا بِالضُّرُورَةِ. فرماتے اس لیے کہ قدیم یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا. اگر یہ واجب لذاتی ہی ہوگا جیسے کہ اللہ پاک کی ذات، تو اس کا قدیم ہونا ظاہر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات معدوم ہی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے اللہ پاک کی ذات قدیم ہے. وگرنہ اگر وہ واجب لذاتی ہی نہ ہوا تو پھر لازم آئے گا اس قدیم کی نسبت
کرنا واجب لذات ہی کی طرف، پھر یہ لازم ہوگا کہ وہ قدیم جو ہے واجب لذات ہی کی طرف منسوب ہے، تو لازم آئے گا اس قدیم کی نسبت واجب لذاتی کی طرف بطریق الایجاب، یعنی اضطراری طور پر، بغیر قصد کے، بغیر اختیار کے۔ دراصل یہاں پر نا ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلاسفہ کا رد کیا ہے، کیوں کہ فلاسفہ کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ پاک قدیم ہے اور کائنات بھی قدیم ہے۔ اللہ قدیم ہے کیونکہ وہ واجب لذاتی ہے، کائنات قدیم ہے کہ وہ واجب لذاتی تو نہیں ہے بلکہ وہ واجب لذاتی کی طرف منسوب ہے، واجب لذاتی کے سہارے پر ہے، واجب لذاتی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ قدیم۔ یعنی کائنات کو دیکھ لیں، کائنات اس کو قدیم مانتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کے سہارے پر ہے، واجب لذاتی کے طرف منسوب ہے، تو نسبت کی وجہ سے وہ قدیم ہو گئی۔ ماتن نے ان کا رد کیا ہے۔ ماتن کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں کہ کائنات کی کوئی نہ کوئی چیز یہ واجب لذاتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی قدیم ہے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ چیز خدا کی ذات سے بطریق ایجاب صادر ہوئی ہے، یعنی بطریق ایجاب سے مراد اضطراراً صادر ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے تو اپنے اختیار، اپنے ارادے سے پیدا کرتا ہے، اور جو چیز اختیار و ارادے سے پیدا ہوتی ہے وہ تو حادث ہوتی ہے کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئی۔ اب اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ بھی وہ چیز اضطراراً پیدا ہو گئی ہے، بغیر قصد کے پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاحب ارادہ ہونا، قادر مطلق ہونا، اس پر حرف آئے گا، یہ مٹ جائے گا، اور ایسا کرنا تو شان الوہیت کے خلاف ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا آپ نے رد کیا، انہوں نے کہا کہ بھی وگرنہ لازم آئے گا اس قدیم کا واجب لذاتی کی طرف منسوب ہونا بطریق ایجاب، کیونکہ الصادر من الشیء، کوئی چیز بالقصد و اختیار صادر ہوگی تو وہ تو حادث ہوتی ہے ضرورتاً۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈفرینس کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے اب چلتے ہیں کہ اعیان، اس کے حادث ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ بہت ہی آسان ہے، ویری ایزی۔ وَأَمَّا الْأَعْيَانُ، بہرحال اعیان، فَلِأَنَّهَا، اس لیے کہ اعیان لا تخلو عن الحوادث، اعیان حادث ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ حوادثات سے خالی نہیں ہوتی۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوگی۔ فرمایا اما المقدمۃ الاولیٰ، بہرحال پہلا مقدمہ، یہ ہم نے پہلی بات کی ہے نا، فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہوتی۔ اب اسے ثابت کریں کہ اعیان کیسے حوادث سے خالی نہیں ہوتی، تو ان کا پہلا مقدمہ جو ہے فَلِأَنَّهَا، وہ حوادث سے خالی اس لیے کہ لا تخلو عن الحرکت والسکون، کہ اعیان جو ہیں حرکت اور سکون سے تو خالی نہیں ہوتی۔ اعیان کے اندر کیا ہوگا؟ اعیان دو قسموں پر ہوتا ہے، اعیان مرکب اور اعیان غیر مرکب۔ اعیان مرکب جو دو سے زیادہ اجزاء سے مل کر بنا، جیسے کہ جسم۔ اعیان غیر مرکب کے جو تقسیم کو بالکل قبول ہی نہ کرے، جیسے کہ جوہر۔ یہ دونوں حرکت اور سکون میں تو ہوں گے، اجسام جو بھی ہوں گے حرکت اور سکون ان کو طاری ہوگی، جواہر اجسام ان کو حرکت سکون طاری ہوگی، حرکت سکون سے خالی نہیں ہو سکتے۔ آپ خود بتاؤ، حرکت اور سکون قدیم ہے حادث، پیچھے پڑھ چکے ہم عرض کی بحث کے اندر، تو حرکت اور سکون وہما حادثاً، یہ تو دونوں حادث ہیں، ہم نے ثابت بھی کیا۔ وَأَمَّا عَدْمُ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا، بہرحال ان دونوں کا، اعیان کا مطلب حرکت و سکون کا خالی نہ ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے خالی نہیں ہوتے؟ فَلِأَنَّ الْجِسْمَ وَالْجَوْهَرَ لَا يَخْلُو عَنِ الْكَوْنِ فِي حَيِّزٍ،
کہ اس لیے کہ جسم یا جوہر کون فی الحیت سے خالی نہیں ہوتا. کون فی الحیت سے مراد شکل میں ہونا، محل میں ہونا. تو جسم ہوگا یا جوہر ہوگا یہ کسی نہ کسی حیز میں ہوگا، محل میں ضرور ہوگا، یہ جگہ ضرور گھیرے گا. تو اب دیکھیں فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ سَاكِنٌ. اگر تو یہ جس حالت پر پہلے تھا ابھی اسی حالت پر ہے، بعینی اسی حالت پر ہے، تو فَهُوَ سَاكِنٌ، تو یہ ہوا ساکن. وَإِن لَّمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بَلْ فِي حَيِّزٍ آخَرَ فَمُتَحَرِّكٌ. اگر یہ اس حالت پر نہیں ہے جس طرح پہلے تھا بلکہ اب کسی دوسری حالت میں کنورٹ ہو چکا ہے تو اب یہ متحرک ہوا. تو یہ دونوں حادث، اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں، بات کلیئر نہیں ہوئی ہوگی. وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ بھی جسم یہ جوہر یہ کون فی الحیت سے خالی نہیں ہوتے، یعنی محل کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوتے ہیں. ان کا ایک محل تو ہوگا نا، جسم اپنا ایک اس کا مدار تو ہوگا، اس کا ایک محل تو ہوگا جو جگہ گھیرے گا، اور جوہر بھی جگہ تو گھیرے گا نا، محل تو ہوگا. اب اگر یہ اسی محل پر بعین ہی ویسے ہی موجود ہے جس طرح میں نے کل دیکھا تھا، اس طرح پہلے موجود تھا، اب ہم یہی حکم لگائیں گے کہ یہ ساکن ہے. بھائی یہ ٹھہرا ہوا ہے. پہاڑ کو دیکھ لو، کل بھی اسی حالت پر تھا، آج بھی اسی حالت پر ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ساکن ہے. اچھا اگر وہ کل والی حالت پر نہیں ہے جو پہلے جس حالت پر تھا اب اس حالت پر نہیں ہے بلکہ اب دوسری حیز میں آ چکا ہے، دوسری شکل ڈھال چکا ہے، تو اب ہم اسے کہیں گے یہ کیا ہے، یہ متحرک ہے. سورج کو دیکھو، ہم نے دیکھا کہ صبح 8 بجے سورج کی گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی اور وہ طلوع ہو چکا تھا، لیکن اب عصر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بالکل نیچے آ چکا ہے اور اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے. ابھی اس حالت پر نہیں ہے جس حالت پر پہلے تھا. تو اب پتہ چلا کہ یار یہ تو متحرک ہے، یہ تو اپنی حرکت کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے، یہ اپنے حیز میں گھوم رہا ہے. تو اب یہ متحرک، تو اس انداز سے ہمارا دعویٰ بھی ثابت ہوا کہ بھی اعراض بھی حادث، اعیان بھی حادث. جب اعیان اور اعراض حادث تو عالم بھی حادث ہوگا. تو ماتن نے فرمایا کہ آگے ایک مقولہ ہے ان کا متکلمین کا کہ الحرکت کونان فی آنین فی آنین فی مکانین والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد. انہوں نے کہا کہ بھئی اعیان حرکت جو ہے یہ 2 کون ہوتے ہیں 2 مکانوں میں، سکون کے بھی 2 کون ہوتے ہیں ایک مکان میں، لیکن مکان ایک ہوتا ہے. حرکت کے 2 کون ہوتے ہیں، حرکت کی 2 حالتیں ہیں لیکن جگہ بھی 2 ہوگی. پہلے کل کسی اور حالت پر تھا، اسی اور جگہ پر تھا، آج کسی اور جگہ پر ہے، جگہ بھی 2، حالتیں بھی 2. سکون کے بھی 2 کون ہوں گے، کل کی حالت بھی ہے، آج کی حالت بھی ہے، لیکن مکان وہی ایک ہی ہے. یہ ان کے قول کا معنی ہوا.